إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد آپ حضرات میں سے کچھ لوگوں کی خواہش بھی کہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ مختصر کتاب یا رسالہ اصول السنہ پڑھا جائے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے تو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کئی لوگ آخر میں کہ ہفتے میں 2 دن ہفتہ اور اتوار عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے تک اس کا درس ہو۔ عربی زبان عربی اساتذہ اور عربی مدارس کے اساتذہ کی ایک روایت ہے، وہ طریقہ یہ تھا کہ جو بھی کتاب پڑھتے کسی استاذ کے پاس پڑھتے اور استاذ یا تو پوری کتاب سن کر یا کتاب کا کچھ حصہ سن کر اجازت دیتے کہ کتاب آپ پڑھا سکتے، اس کو کرتے سند الاجازہ۔ تو یہ ہر کتاب میں ہوتا تھا، خاص کر حدیث کی کتابوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ استاد یا تو پوری کتاب سنتے یا کتاب کے کچھ منتخب حصے سن کر شاگرد کو اجازت دیتے کہ میں تم کو اس کتاب کو پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، تقوی کا خیال رکھو، علماء کا جو طریقہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، دین کی خدمت کرنے کا، اس کا خیال رکھنا ہے، سب تاکید کر کے دے دیتے اجازت۔ پہلے تو لکھ کر بھی دیتے تھے اور زبان بھی دیتے تھے، بعد میں لکھنے کا رواج باقاعدہ لکھ کر دیتے۔ اب جب استاد اس کی اجازت دیتے تو یہ بھی بتاتے یہ کتاب میں نے کس کے پاس پڑھی، انہوں نے کس کے پاس پڑھی۔ اس طرح ایک کتاب کو لے جا کر آخری جو مؤلف ہوتے وہاں تک پہنچا اور کتاب میں آخر تک کی باتیں، جیسے بخاری جس کی مشہور معروف کتاب ہے، امام بخاری سے لے کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند کتاب میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں شاگرد نے بخاری سنی ان سے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنائی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنائی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنائی۔ یہ کتاب مسلسل ایسے آئی یہاں تک کہ ہم لوگوں تک پہنچی کتاب ہو۔ تو ہم لوگ جب بخاری پڑھانے کی شروع کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں یہ کتاب میں نے استاد مولانا عبدالباقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیارے مٹی سے پڑھی اور انہیں مجھے اس کی پڑھانے کی اجازت دی۔ میرے استاد نے ان کے استاد مولانا احمد اللہ صاحب پڑھتا پڑھی سے حدیث پڑھی اور مولانا احمد اللہ صاحب نے عبدالباقی صاحب کو اجازت دی، ایسے سند نہیں ہے۔ مولانا احمد اللہ پڑھتا پڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کی کتاب پڑھی حسین بن محسن یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس طرح
کرتے 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 امام بخاری تک چلے. پھر اس کے بعد باقی سند کتاب میں دیکھ لو، اس کا ایک اعتبار ہوگا. صاحب یہ کتاب پڑھے تھے، استاد نے ان کو پڑھائی ہے. ویسے ہر کتاب کی سند ہوتی ہے. آج کل کا ہم نے دیکھا کویت میں، سعودیہ میں گرامر کی بھی کوئی کتاب پڑھا ہے تو اس کی بھی سند ہے ان کے پاس. یہ کتاب میں نے میرے استاد خدا کے پاس پڑھی، گرامر کی کے بارے. آج کل 3 سال پہلے کویت سے ایک آدمی آئے، سے آئے. وہ منسٹری سے کچھ لوگ آئے تھے اپنا اسپتال کے لیے. اس میں ایک آدمی دینی آدمی بھی تھا. اچانک میرے پاس آیا سے آ کر میں نے میں کویت سے آیا ہوں، معلومات انڈیا کے اندر اس طرح کی سندیں سب کے پاس ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ پڑھا کر سند دے دیجیے. میں نے کہا کہ میرے پاس تو سند نہیں ہے، صرف بخاری کی سند ہے. کہا وہی دے دیجیے. رجسٹر کر کے میرے پاس سے سند دے دو. اب صبح مغرب کے بعد میں بیٹھا تھا جب کہ آفس نیچے تھی تو انہوں نے کہا صاحب میں یہ کتاب اور بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کی بھی آپ سند دے دیجیے گا. میرے پاس سند نہیں ہے. کوئی بات نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. تو 25 منٹ میں پوری چھوٹی کتاب پڑھ دی ہے اور وہ دنیا کے ساتھ میں نے میرے استاد رحمان صاحب سے یہ کتاب پڑھی. اب میں کویت جاتا ہوں صاحب بہت سارے نبی کتاب ہیں، کیا صاحب اور صاحب آپ کو پڑھائیے اور سند ایسے جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ 2-4 آدمی تیار ہوتے ہیں. بزرگ کو فون کر کے کہتے صاحب مجھے حدیث پڑھا دیجیے اور اجازت دے دیجیے. تو ٹھیک ہے، تم یہ کوئی حدیث بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں تو میں یہاں سے لکھ دیتا ہوں کہ صاحب یہ صاحب میرے پاس بخاری کی حدیث پڑھے، میں ان کو بخاری پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں. ایسا سند بھیجتے بھی رہتے ہیں. ایسا طریقہ رہتا ہے علماء کرام. یہ معتبر علم سمجھا جاتا ہے کہ استاد سے پڑھے، استاد نے ان کو پڑھایا ہے. اور یہ قدر اس کی بڑی ہوتی. لوگوں نے کون سی کتاب کس سے پڑھی ایسی اس کے متعلق ہی کتاب لکھی. میرے اساتذہ میں نے جو کتابیں پڑھی مجھے کون کون استاد پڑھایا ایسے. اب کویت کے اندر اور سعودیہ کے اندر اس کا بہت رواج ہے. ایک صاحب ہے کویت کا، ان کا نام ہے محمد ناصر العجمی. ان کا رات دن یہی کا کوئی بھی مل جائے کرتے صاحب سے اجازت دینی چاہیے. وہ جاتے ہیں کوئی بھی تو فوراً جاتے ہیں صاحب آپ آگے میں کیا پڑھا ہے، کیا بخاری کس سے پڑھے، مسلم کس سے پڑھے، مجھے پڑھائے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد یہ کر دیتے ہیں. اب وہ باقاعدہ ایک کتاب چاہتے ہیں. میرے اساتذہ میرے اتنے استاد سے یہ کتاب پڑھی ہے. بڑی بات کی جو ہم سے اجازت دیتے ہیں اور میں سب آج کا اسے کہ آپ سے 2, 4, 6 حصہ زیادہ علم جانتے ہیں. لیکن ان کا شوق صاحب علم کا اعتبار کب؟ جبکہ 4-6 آدمی سے سنے ہو، وہ پڑھائے ہو تو ان کا اعتبار ہے. ایسے بہت اس وقت ایک طرح کی کمپٹیشن سمجھیے کہ دنیا بھر سے اس طرح لوگ آتے ہیں. اب میں گیا تو اس وقت میں تو امریکہ سے ایک آدمی آیا ہوا تھا. وہ جو ہے ہسٹری آف حدیث میں PhD کر، حالانکہ کئی لوگوں نے اس میں PhD کی ہے. وہ امریکہ میں کر رہے انگریز ہے لیکن مسلمان. آج وہ بھی اس مجلس میں میں بیٹھا تھا تو انہوں نے بھی اس سے سند دی کہ صاحب مجھے بھی سند دیجیے. تو اس طرح کتاب استاد لکھتا ہے تو اس میں شامل مجھ سے لیتے ہیں. ہمارے استاد نے یہ کتاب کب پڑھائی وہ سال کے لکھتے ہیں. ایک آدمی اس طرح سند دے لیتے ہیں. آج تک بھی ویسی بات ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب، مشہور و معروف کتاب ان کی مسند احمد ہے، جو حدیث کے بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور صحابیوں کے صحابہ کے ترتیب سے انہوں نے وہ پوری حدیثیں جمع کی. آپ کی کچھ بھی حدیث کا اس سے مت کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنی حدیث پوری لکھ کے وہ الفابیٹ کا خیال کرتے ہیں.
یہ مسرت ہے، ان کی مشہور معروف کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، لہٰذا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر بہت بلند ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو علم بھی دیا اور دنیا میں کی شہرت بھی باقی رکھی۔ ان میں سے یہ تھے امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ، مشہور معروف نام جو 4 مسالک ہیں ان کو بتا رہا ہوں الحمدللہ، ان کی شہرت بھی بہت ہے دنیا کے اندر۔ اسی طرح امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ کا لقب ہے الحمدللہ، ان کی بھی دنیا کے اندر بڑی شہرت تھی اور پورا افریقہ کے اندر انہی کے فقہ کو مانتے تھے، انہی کے مسئلے کو مانتے تھے۔ پورا افریقہ کے اندر آج بھی جتنے افریقے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس الشافعی، ان کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور یہ قریشی خاندان کے بھی تھے، انہوں نے بھی حدیث میں کتاب لکھی جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ان کو بھی اللہ نے شہرت بخشی، ان کے ماننے والے بھی دنیا میں بہت ہیں۔ امام احمد بن محمد بن احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے زبردست عالم تھے، اللہ نے ان کو بھی بڑی شہرت دی، بڑی عزت بخشی۔ تو یہ 4 ائمہ کرام کو شہرت زیادہ، یہ نہیں کر سکتے یہی 4 ہے۔ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے بغداد کے اندر، ان کا علم بھی بہت بڑا ہے۔ امام لیث بن سعد یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کا دین بہت بڑا تھا، مصر کے اندر بہت بڑے عالم تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مرتبہ میں کہا کرتے تھے لیث بن سعد امام مالک سے بڑے عالم تھے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد اپنے استاد کو متنبع کرتے ہیں کہ میرے استاد سے بھی بڑا علم تھا ان کا، لیکن ان کے ماننے والے نہ رہنے کی وجہ سے ان کا اتفاق اور ان کے فتوے مشہور ہوئے گی دنیا میں۔ ائمہ بہت تھے، لیکن ان 4 ائمہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہرت بخشی۔ عام طور پر مسائل کو فالو کرنے والے لوگ رہتے، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اور قیامت تک کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہمیشہ رہے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا تھا 4 ائمہ کرام کو، یہ لوگ بھی کتاب و سنت کو فالو کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کتاب و سنت میں تو بستے نہیں بنتے تھے، ان کو اپنی معقول ایریے کے اندر اپنی طرف سے کوئی فتوے دیتے تھے۔ تو ہم کو تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جاننا چاہیے کہ کون آدمی تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرب کا جو مشہور و معروف قبیلہ تھا شیبان جو قبیلہ تھا، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اسی لیے ان کا شیبانی لکھتے ہیں، شیبانی محمد بن احمد بن حنبل الشیبانی لکھتے ہیں، اس قبیلے کے تھے۔ ان کے آب و اجداد میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ حکومت کے عہدوں پر تھے، کوئی بہت بڑے فوجی تھے، کوئی کمانڈر تھے، کوئی عالم تھے، سب حکومت سے وابستہ تھے۔ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دور میں یہ لوگ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول 160 پر 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کا اپنے والد کا وہ یاد بھی نہیں، چھوٹے تھے بالکل، اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو عالم دین بنایا جائے۔ الحمدللہ ایسی ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ کو حدیث کے لیے قرآن یوز کرایا۔ ابھی 15 سال کی عمر تھی، حدیث کا شوق ان کو، حدیث حاصل کرا، اور آپ میں یہ تھے بغداد میں، یعنی جو پیدا ہوئے بڑے اس وقت بغداد میں تھے، اور بغداد اس وقت پوری دنیا کا علم حدیث کا اور علم تفسیر کا دین علم کا یہ مرکز تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں علم حاصل کیا بغداد۔
پھر اس کا بصرہ بھی گئے، کوفہ بھی گئے، حجاز بھی گئے، یمن بھی گئے، بہت ساری جگہ علم حاصل کر رہے تھے. اور زمانہ وہ ویسا ہی تھا کہ بغیر سفر کے کسی کو علم حاصل ہوتا نہیں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے ممالک کا سفر کیے، کتنی جگہوں کو گئے. ہر آدمی جو سفر کیے بغیر علم حاصل کرتا اس کے علم کا بھی اعتبار نہیں ہوتا تھا. بہت جگہ جا کر علم حاصل کرتے تھے. امام رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے زمانے میں جتنے علماء سے علم حاصل کر سکے الحمدللہ حاصل کیا. بہت سے لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا. تقویٰ طہارت میں امام بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نبولا تھی. چاروں امام کو حرکت دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کے اندر تقویٰ، طہارت، اتباع سنت اور صحابہ کے منہج کو اپنانے میں امام احمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ سب سے آگے. ہر چیز میں ان کو قائل. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں لکھی کہ جس پر عمل نہ کیا ہو. اب اتنی بڑی مسلم کی کتاب ہے، جتنی حدیث ہے سب پر کوئی معمولی بات ہوتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شہیدائی تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی. یہ باتیں بھی ملی تھی آپ تو جن سے ابراہیم پیدا ہوتے. حضرت امام بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سوچا کہ باندھی رکھنا بھی سنت ہے اور اس سے صحبت کرنا بھی سنت ہے. ان کو ضرورت نہیں تھی، بیوی کافی تھی ان کے لیے، بیوی سے اجازت کہ اس طرح ایک سنت رہ گئی ہے، میں عمل نہیں کیا، ایک باندھی خرید کے اس سے صحبت کرنا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا اس زمانے کے لیے خاتون ویسے بھی تھے. تو امام بن عمر رحمۃ اللہ علیہ صرف اس سنت کو ادا کرنے کے لیے باندھی خریدے، اس سے صحبت. آپ اندازہ لگائیں کہ امام بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتباع سنت کا کتنا جذبہ تھا اور تقویٰ تھا. علم کی مجلس میں امام بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کبھی زندگی مذاق ہنسی کچھ نہیں کرتے. یہاں تک کہ ان کے اساتذہ بھی اگر امام احمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ آ جائے وہ بھی الگ ہو جائے. اگر دیکھتے کہ ان کو بالکل سیریس مجلس ہو جائے گی، ایسی مذاق ہونے کی کچھ نہیں. ایک مرتبہ ان کے استاد غالب الیلیہ بن شرف تھے، پڑھا رہے تھے، اسی کوئی ہنسی کی بات آئی تو ہنس دیے، طلبا بھی ہنس دیے. امام احمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایسا کرتا ہے اور دیکھتے اس کا شادی کو بولے احمد بن عمر کو بولا نہیں. آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول کی حدیث، قرآن اور حدیث پر جو کسی کو ہنسی آئے، زندگی سوچے یہ امام اور احمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ برداشت نہیں کر سکتے. تو اس طرح بڑی پاک زندگی ہوئی. وہ جو 25-26 سال کے تھے اسی وقت یہ اتنا قابل بن گئے، علم پورا جتنا حاصل کرنا تھا حاصل کر لیے. لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ بیٹھ کر پڑھائیے، تیار نہیں. 40 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی جب بیٹھ کر پڑھا. اس میں لوگوں نے لکھا ہے وصیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی. تو امام احمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے کہ یہ علم کو پختگی کے لیے 40 سال ہونا چاہیے، جب چل کر آدمی کو پڑھانا چاہیے، جب چل کر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس لیے اس سے پہلے کبھی تیار نہیں ہوئے. 40 سال میں بعد بیٹھے پڑھا ہلکا ہوتا تھا. ایک مجلس میں 3-4 ہزار شاگرد ہوتے تھے ان کے، ایک مجلس بیٹھے ہوتے تھے. اور اس زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ قدم دوات لے کر آتے تھے اور وہ علم کا زمانہ ہی تھا. دین علم جو بھی حاصل کرتا تھا بڑی اس کی عزت ہوتی تھی. لوگ جو ہے دین علم کا شوق بھی رکھتے تھے. اتنی بڑی بڑی مجلس ہوا کرتے تھے. لیکن امام احمد بن عمر اللہ علیہ کبھی شوق نہیں تھا کہ
کہ آگے بڑھ کر پڑھا. بعض لوگوں کو شوق رہتا ہے پڑھانے کا, لیکن ان کا کیا ہوتا ہے, کوئی پوچھے تو فوراً تیار پڑھانے کا. بات کرتے ہیں کتاب لے کر مسجد کو آتے پڑھانے کے لیے, کون بھی نہیں بولتے پڑھاؤ کر کتاب لے کر گھر میں. جب تک کوئی آدمی کرتا نہیں ان سے کچھ سنائیے, کچھ پڑھائیے, کچھ بتائیے, تب ہوگا, تب پڑھا. ورنہ کتاب گھر کو بھیج دیتے, یہ کتاب لے کر گھر کو واپس. تو امام انتہائی محبت, ان کو ساری دنیا میں امام اہل سنہ کا ٹائٹل ہے, سب مانتے ہیں امام اہل سنہ. جتنے باقی دن ایسے, خاص کر خلق قرآن کا فتنہ کے زمانے میں سب سے بڑا تھا, اس فتنے کے سامنے سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باقی سب لوگ آتے. اس لیے ان کو لوگوں نے, دنیا میں سب لوگوں نے امام اہل سنہ کا ٹائٹل, سب امام اہل سنہ ہے, لیکن اس نے ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے امامت محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو لہٰذا یہ امام جن کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, الحمدللہ تقوی کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے بہت اونچے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کا ان کو موقع نہیں. اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں. اسی طرح آپ کے زمانے سے ذرا پہلے کے سفیان ثوری اور یہ سب چھوٹی کے علماء تھے, ان سے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن ان کی پوری سیرت کو گویا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھول کر کے لیے. کوئی کرتا امام احمد بن حنبل میں دیکھتا تو سفیان ثوری آتے, بڑے بڑے استاد, بڑے عبادت کے بعد بہت نام خیال. تو لہٰذا کچھ اساتذہ سے ان کو علم حاصل کرنے کا موقع نہیں. ان کے اساتذہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کا ان کو موقع نہیں. بڑی قدر کرتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی قدر کرتے تھے. اپنے شاگرد ہونے کے باوجود امام شافعی کہتے تھے امام احمد بن حنبل سے, بھائی آپ لوگ تو حدیث کو بہت اچھا جانے والے ہیں. حالانکہ امام شافعی کی حدیث کی مستقل کتاب ہے, کتاب علوم ہے, لیکن کہتے کہ آپ نے شاگرد سے بھائی دیکھو کوئی حدیث صحیح ہوگا تو بتانا, کوئی حدیث غلط کرے تو بتا دینا. اپنے شاگرد کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں. تو آپ کا اساتذہ میں سب سے مشہور تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح حسین بن بشر بھی آپ کے اساتذہ میں سے, جنہوں نے پوری زندگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حسین بن بشر سے حدیث حاصل کرنے میں گزاری, اور اپنے زمانے میں بہت بڑے محدث تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حلال روزی میں بہت زیادہ خیال کرنے والے. حکومت نے کتنی مرتبہ ان کو آفر کیا کہ آپ حکومت کا کچھ بھی عہدہ قبول کریں, کبھی تیار نہیں. قاضی بنانا چاہے, فلاں بنانا چاہے, کچھ. اس کے علاوہ بادشاہ کے پاس تحفے کبھی نہیں, کبھی نہیں. بہت سارے لوگوں نے جا کے بادشاہ سے شکایت کی کہ دیکھو احمد بن حنبل یہ تمہارا دشمن ہے, تمہارے سلطنت میں رہتا ہے, لیکن تمہارا تحفہ قبول نہیں کرتا ہے. ایسے بھی شکایت کی, اس کی وجہ سے تکلیف بھی ہوئی, ان کو ستایا بھی گیا, لیکن کبھی کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے. ان کے شادی بنتے رہے. ہم سب مل کے مکے کو گئے علم حاصل کرنے. امام احمد بھی ہمارے ساتھ تھے, نہیں نظر آئے. ایک دن جلدی دیکھتے ہم نے پریشانی کی, کہاں گئے. جانے کے بعد اصل میں ہوا ایسا کہ ایک آدمی نے ایک کاغذ بتایا کہ دیکھیے
یہ کس کی رہتی ہے بتائیے؟ اپنے ایک ساتھی کو بتائیے. تو ضرور علماء رہتے ہیں پہچان جاتے ہیں نا اپنے احمد بن حنبل کی ریٹنگ معلوم کی بات. ہاں احمد بن حنبل کی ریٹنگ ہے, اس کا قصہ کیا معلوم؟ ہم لوگ یہی بات کر رہے مکہ گئے تو احمد بن حنبل 2-3 دن نہیں کر سکتے, پریشان ہونا کیا ہوا, تلاش کرتے ہوئے گئے. اندھیرے کمرے میں احمد بن حنبل تھے. لیکن کیا بات ہوئی نہیں آتے نہیں پڑھنے کے لیے, کیا ہوا؟ یار میں کیا کروں, میں گھر میں آیا, الٹا لگایا, کوئی چور چرا کے دے, ہمارے پاس ہوتا نہیں, بس ایک چھوٹا سا کپڑا کسی طرح پہنتے پھرتے. انہوں نے کہا دیکھو میں تم کو لا کے کپڑا دے پہن لو, اچھا قرض سمجھ لو. بات نہیں یار, میں قرض ان سے دیتا ہوں جب دینے کا یقین ہوتا. آخر میں انہوں نے کہا اچھا یہ کام مجھے ایک پیج لکھ کر یہ حدیث ہے, اس کو میں دیکھوں گا یہ کر سکتا. گئے کپڑا لا کر دیے, پہلے وہ پورا لکھ کر وہ کپڑے کر دیے. یہ حال ہو اپنے حالات میں لے باپ کسی سے زندگی میں ایک پیسہ نہیں تھا. ان کے والد نے تھوڑی زمین چھوڑی تھی, بس اس میں جو آتا وہ اور ان کے اپنی کھاتے ان کے پاس, اس کے سوا کچھ ایسی جلدی ہو جائے نہیں. حالات روزی میں اس کا تک خیال اساتذہ بھی ان پیسے کے ماشاء امام شافعی رحمۃ اللہ نے بہت کوشش کی کسی طرح احمد بن حنبل کو حکومت سے کچھ وظیفہ دلا دے, کچھ پیسہ دلا دے, عہدہ دلا دے, یا میری طرف سے قبول کر لے. نہیں بنتا مجھے جتنا کھانا پینا کافی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ کہا اسے, تو کہا استاد اگر تیسری مرتبہ آپ مجھے آفر کیے حکومت کا تو میری آپ کی دوستی ملاقات آپ کی. پھر امام حافظ ہوگی اس بات کسی سے اتنے غیرت مند تھے. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث, ان کے ساتھ احمد بن حنبل نے انہوں نے کہا یحییٰ بن معین سے ہم لوگ یمن جا کے امام عبدالرزاق سے حدیث پڑھے. انہوں نے کہا ہاں سب چلے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ نے حج پا دیا. یحییٰ بن معین دعویٰ کرتے ہو بدل گئی, جن کے پاس ہم لوگ جانا چاہتے تھے یمن حدیث حاصل کرنے کے لیے, یہی نہیں جا کے کہے کہ میں اور احمد آپ کے پاس حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں. احمد کو اچھا ہو ہم کو میں تیار ہو, اس لیے احمد بن حنبل کا چرچا پوری دنیا میں تھا. تیار ہو گئے پڑھانے کے لیے. یحییٰ بن معین جانے کا احمد میں لے گیا استاد سے وعدہ, یہی پڑھا دے گا میرا نام کیوں لیے, میں نیت کیا ہو کہ احمد جا کر ان کے پاس علم حاصل کروں. یہاں علم حاصل کرنے سے ثواب نہیں ملے. یحییٰ بن معین تو حاصل کر کے آئی عبدالرزاق سے ہی وقت میں, لیکن امام احمد بن حنبل یہاں نہیں. جاتے وقت بڑا انعام کچھ تھا, کھا پی کے ختم ہو گیا کچھ نہیں. تو عام طور پر لوڈنگ انلوڈنگ کا کام اس زمانے میں ہو جاتا ہوں. یہ لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتے کھاتے جاتے یمن پہنچے. وہاں امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ جن کو مسلط کی کتاب معلوم ہوا کہ امام اتنی لگی ہے, انہوں نے درخواست کی بلا کے کہا کہ یہ چند دینار ہے رکھ لو, اپنی ضرورت کے لیے مجھے ضرورت نہیں. کافی پر معلوم ہوا کہ وہ کپڑا بنتے حساب کرتے نا, وہ بنتے بیچتے مارکیٹ میں لے جا کے اس سے کھانے. بسا اوقات ان کو بھوک لگتی, کھانے کو اس لیے ہوتا تو روٹی کی دکان کے پاس جا کر کھڑے ہوتے, سوتے دیر تک سونے کے بعد ان کا پیٹ واپس. آخر میں جب یمن سے نکلے تو معلوم ہوا کہ یہ روٹی کی دکان میں 2-4 پیسے باقی ہیں. روٹی والے سے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بھائی, یہ میرے جوتے ہیں, میرا قرض لے جاتا ہوں, یہ اس کو بدلے. اور 3 روپئے کے بدلے 3 پیسے کے بدلے جوتا دے کر چلے آئے.
لیکن وہ 3 پیسہ قرض رکھنا گوارا نہیں. حلال روزی کو جو واقعہ بہت ذکر کیے گئے کہ حلال روزی کا کس قدر خیال کرتے تھے. وہ کسی کا آپ بھی نہیں مارتے تھے. ایک مرتبہ کوئی گڑا تھا, کنواں تھا, کوئی قینچی یا چاقو ان کے ہاتھ میں کب گر گیا. اب ان کو اترنا نہیں معلوم ہوتا ہے, نکالنا نہیں معلوم, کوئی ہاتھ میں نکال کر اتارتے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی تم اس کا 1 درہم دے دو. انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کی چیز نہیں ہے, میں یہ تم کا مزدوری لوں گا. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو تکلیف ہو. امام پر بھی نمبر ہم چلا رہے تھے, کمرے کے نیچے رہتا تھا, کرایہ کو بلا کے پوچھا تم جب سے کرایہ نہیں دے. کہا 3 مہینے سے نہیں دیا. ہاں کتنا ہوتا ہے کرایہ؟ 9 درہم 9 روپیہ. اچھا ہونے والا. اب وہ قینچی آ جاتی تھی, دھاگے دیا اتنا معاف کرنا ہے. تو یہ روپیہ تو ملے لیکن 9 روپیہ معاف کر دیے. بار مرتبہ بادشاہوں نے بلا کے ان کو زبردستی موقع دلایا کہ ساتھ یہ پیسہ لے کر ہی جانا, ہاتھ نہیں لگانا. اپنے بیٹے سے اٹھا کر لاؤ, پیسہ ہاتھ نہیں لگانا. اٹھا کے لائے تو راستے میں پورا پیسہ خرچ کر کے خالی ہاتھ. ان کے ایک آدھ بیٹے حکومت میں لگ گئے, لیکن امام احمد بن حنبل عالم زندگی میں کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیے. تنگی کی زندگی, پریشانی کی زندگی سب انہوں نے قبول کی, لیکن کسی کا کوئی موقع قبول نہیں کیا. ہو سکتا حرام کی کمائی ہو, حلال کی کمائی ہو, اس لیے وہ ایسے کرتے تھے. پر ان کے واقعات حلال کمائی بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا فتنہ ان کے جو زمانے میں تھا وہ خلق قرآن کا فتنہ. قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے, یہ بہت بڑا فتنہ. پورے لوگ بلبل ہو گئے, لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک ہی موقع پر بیٹھا. کیا مطلب ہے قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے کہنے کا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت تھا. قرآن حدیث صحابہ کے زمانے میں تھا, سب قرآن حدیث پڑھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, بے کار بسوں میں نہیں رکھتے. لیکن ایسا ہوا کہ علم کا چرچا پھیلتے جب بنو عباسیہ کی ان کو بتائی, اور خاص کر ہارون رشید, محمود رشید ان کو بتائی, تو ان کو شوق ہوا کہ پوری دنیا کی کتابیں منگا کر عربی میں ان کا ترجمہ کریں. کہ ہندوستان سے یونان وغیرہ سے انہوں نے کتابیں منگائی. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ تھے, بہت ساری کتابیں منگائی. اب ان کو عربی میں منتقل. اب آخر کی باتیں قرآن حدیث سے سیکھنے کے بجائے لوگ یونانی ہندی فلسفے سے سیکھنے لگے. خدا کیسے ہونا, خدا کے اندر کیا صفات ہونا, خدا کے اندر کیا کیریکٹر ہونا, خدا کا تو قرآن میں حدیث میں اس کو نہیں سیکھتے. ایران کے علم سے, یونان کے علم سے سیکھتے. یہ بہت بڑی مصیبت مسلمانوں کے اندر. اس کے بعد ہی سے دین کمزور ہو گئے. اس سے پہلے قرآن ہے بس, اسے تو علم کلام اس کو فلسفہ بنو سکون کرنا. لیکن ان لوگوں نے, خلیفاؤں نے منگا کے زبردستی کا ترجمہ کیا. اب اس کے اندر بہت ساری نئی نئی باتیں آئی. یہ بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے تھی وہ ہمیشہ رہے گی. یہ اصول. اب اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے. دوسرا اصول کیا, جو چیز ہمیشہ نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی وہ ختم ہو گیا. دنیا یہ جب ہے لوگوں نے سوچا کہ صاحب اللہ ہے, اللہ بات کب کیا رہے گا, مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بات کرے. دنیا کو بولا ہو گیا کون کہ بات کرنے کا پاور اللہ کو کب آیا, بعد آیا. اس کا وجود تھا لیکن یہ پاور کب آیا اللہ کو, بعد میں آیا. تو یہ پاور بھی ختم ہو جائے گا. اس کو بولتے حادث ختم ہو جائے گا. یہ مثال کیا ہے کہ قرآن سے جوڑنے کے لیے, قرآن مطلب ہے سمجھ لو نا اس کو.
اب وہ محمود رشید کے زمانے میں عیسائی بہت تھے، دنیا پر سے ترجمے واسطے اس واسطے اس کو لگائے تھے نا، یہ لوگ کیا کیے یہ اصول لکھا نہیں سکتے، بولے مسلمانوں سے بات کرو، بندہ بولتے عیسیٰ کو، عیسیٰ اللہ، مسلمان بولے ارے کیسے بھی عیسیٰ اللہ، ہمیشہ ایسے ہی اس وقت ہمیشہ رہیں گے، اس وقت اللہ ہے، مسلمان کہہ نہیں ان کو تو اللہ نے پیدا ہے، ہم ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ یہ مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا کیا؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلمۃ منہ، اللہ کا کلمہ، اب اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کے ساتھ بات کرنا، کلمہ بولے تو بات، تو بات کرنے کا پاور اللہ کے پاس جو آیا وہ فنا ہو جائے گا، نہیں ہو کیسے فنا ہوگا؟ کیونکہ اللہ خود بولتا نا عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام میں ختم ہے کیسے اللہ ہے، لہٰذا ہم لوگ بھاگ کر گئے، یہ جھگڑا شروع ہوا عیسائی سے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، عیسائی بھاگ جائے، لیکن قرآن مخلوق ہے پہلے تو پورے اس مسلمان جو ہے ان کو کافی سمجھے، قرآن غیر مخلوق ہے بولے تو عیسائی ایک طرف جیت جائیں گے، لیکن یہ ایسا حقیقت ہے کہ اللہ کا خبر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے یہ جھگڑا شروع ہوا معمول کے سمجھ۔ یہ لوگ بادشاہ ایسے تھے کہ جس کو چاہتے قتل کرتے، معمول کے جتنے استاد تھے وہ سب معتزلہ ایک فرقہ تھا، وہ سب صفات کو نہیں مانتا، صرف 7 صفات اللہ کے ہی ہوتے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے 100 صفات سے زیادہ ہے، لیکن وہ صرف 7 صفات کو مانتے تھے، باقی سب کا کہتے صاحب موسم نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور سب مرید ہے، اس طرح 5 صفات کو بیان کرتے تو آپ کو سب کہتے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں ہے، کلام کو نہیں ہے، ایسے ایک فرقہ ایسے کیا ہے فلسفہ اس کو پڑھنے کے لیے بہت وقت چاہیے، سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے، یہ لوگ کسی طرح خلیفے سے خلیفے کو حاوی ہیں، خلیفہ بھی ان کا پیدا مانتا ہاں سے آپ بلا کر پوچھتے ہیں قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، اب اس کو کیا معلوم؟ وہ خدا وہ سب مجھے نہیں معلوم، قرآن اللہ کا کلام وہ نہیں، قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، معمول خطیب کا کارنر بلا علماء بلا کے پوچھو قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اگر مخلوق ہے تو نہ کو ادھر، اگر غیر مخلوق ہے تو ادھر، کسی علماء کو قتل کیا گیا، کون سا علماء کچھ بھی اپنے جیسے اس کا تعلق ہے، لیکن زبردستی ایک مسئلہ لا کے ہزاروں علماء کو قتل، اور علماء کیسے تھے اس آدمی کے خلیفے کے خلاف بغاوت کریں، لکھ دیں، اور ہوتی صاحب خلیفہ کیا کریں، ہمارے اوپر خلیفہ اللہ کے رسول کا ان کے خلاف کوئی نہیں کرنا، اس لیے گردن دے دیے خلیفہ نہیں، اسی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا، بلا کے پوچھا بغداد میں غور ہوئے، قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے بتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا جبریل علیہ السلام، وہ سب نہیں پوچھتا، قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، یہ مسئلہ صحابہ نے نہیں چھڑا، اللہ کے رسول نے نہیں چھڑا، کسی نے بھی جو لوگ بہت بڑے وہ سب کے لیے قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، یہی سب سوال ہے، آخر میں بابوں نے لکھا جو نہیں مانتا ہے اس کو قتل کر دو، اور جو نہیں مانتا ہے ڈیڑھی پہنا کے میرے پاس بھیجے، 4 آدمی اتنے لوگ سب مان کے چلے گئے مخلوق ہے مخلوق ہے مخلوق ہے، 4 آدمی غیر مخلوق، چاروں کو ڈیڑھی پہنا کے ترکوس ایران کے لیے جگہ تھی وہاں تھا بابو، اس کے پاس تھے یہ لوگ گئے 4 آدمی میں سے 2 آدمی قربان بات کھا آخر میں بچ گئے محمد رحمان رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن دو، یہ 2 آدمی بچ گئے، ان کا قرآن غیر مخلوق ہے، ڈیڑھی پہنا کے پھر اس کو مارا گیا، ایک آدمی کی انتقال ہو گئی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر مضبوطی کے ساتھ آئے، قرآن غیر مخلوق،
जेल में रखा गया, इनको मारा गया, पीटा गया, खून उसके जिस्म से निकल गया, अपने जिस्म से बेहोश होकर गिर जाता। उसका उनके जो जल्लाद होते तलवार चुरा कर देखते, बिना बहाना करके कि वापसी बेहोशी थी, खून निकलता, हरकत नहीं निकला, बेहोश मिले जाते। ऐसा समाज तो बिल्कुल नहीं थी। इतने बड़े बड़े कोड़े मारते थे, अगर हाथी को भी मारा जाए हाथी चीर कर भाग जाए। कोड़े खाए, जेल में रहे 12-13 साल तक, ऐसा कोड़े खाते रहे। अभी यहाँ तक के बहरहाल मामूल मर गया, उसका बहुत आया, उसका भाई वो भी मामूल को सताया, मगर इनका ईमान नहीं बदला। फिर उसका फांसी पाया, वो भी सताया, इनाम दिया, इकराम किया, बाज आ गया। फिर उसका किरार लाया तो उसने इमाम को जेल से निकाल के कहा पढ़ा नहीं लगे। लोगों ने कहा कि साहब अगर इन पर से आशा छोड़े हुकूमत के खिलाफ बहुत तैयार हो जाएगा। इमाम के बहुत सारा इतनी मुसीबतें इमाम के किसी को भी मुसीबत नहीं। इमाम शाह के रहमतुल्लाह ने इमाम चारों पैसे हैं और उनको कोई मुसीबत नहीं आई। इमाम बड़ी रहमतुल्लाह ने बुला के कहा गया, मंसूर ने कहा कि तुम काजी बन जाओ। इतना काम जेल में रखा, कोड़े पर जाके तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन काजी बनना पसंद नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बुला के कहा तुम काजी बन जाओ और फतवा उनको मारा गया। यहाँ तक ये 2 हाथ उठाई नहीं सकते, ऐसा हुआ। और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने कहा सबसे बड़ा आजाद ये मसला किस तरह दुनिया के अंदर देखते हैं कि सारे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने अल्लाह रखी को गरीब मकबूल देती थी और इस रास्ते को साबित कदम रहे। कभी उन्होंने खलीफे से सुलह करना या गलत बात को मानना पसंद नहीं किया। इमाम शेख अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इसलिए उनका लक़ब भी हो गया इमाम अहले सुन्नह वल जमाअह। इनका मसलब हदीस से सबसे करीब, यानी अहले हदीसों पर अपने को कंपेयर किया जाए तो ये कई पेंशन के मसले में इख्तिलाफ है। बाकी साहब जो कुछ हम्बली मजहब है, अहले हदीस मजहब में जो है वही हम्बली मजहब में किताब और सुन्नत के साथ कुछ भी नहीं मालूम। इसीलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने मुनाजरा करने को, बहस करने को, जैसे टेढ़े लोग रहते हैं ना, कभी पसंद नहीं। इमाम उसे 4 इमाम है, समझते हैं इमाम रहमतुल्लाह ने मुनाजरा करने के वास्ते, बहस करने के वास्ते ऐसा हमेशा तैयार है। उसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बहुत बहस किया, मुनाजरा और जीते सब। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने ये दोनों कहते हैं जो मुसलमान गुमराह हो गया कभी उनसे बहस मुनाजरा मत करो, वो लोग कभी नहीं मानेंगे, उनको बदल देंगे लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जब भी लोगों ने पूछा बड़ा जगह मुनाजरा करें, बड़ा शख्स का इसे लिखा उसका जवाब दें, बस किताब सुन्नत। ये दोनों इमाम कभी किसी के मुंह नहीं, कभी मुनाजरा, कभी मुबाहसा, कभी मुजादला, कभी झगड़ा किसी से। और शागिर्दों को रोकते थे खबरदार जो लोग टेढ़े होंगे, गुमराह होंगे, उनके साथ कभी मुबाहसा मत करो, मुनाजरा मत करो और उनके साथ डिस्कस करो, वरना खुद गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ने उनको गुमराह कर दिया तो ये लोग कभी पसंद नहीं। इसी तरह बहुत सारी बात दिन की बातों में किताब और सुन्नत में जो है बस उसको मान लो, उसमें बहस नहीं करना। जैसे तब्दील का मसला है, कभी पसंद नहीं किया रहमतुल्लाह ने कि कोई 2-4 लफ्ज भी उसको नहीं तो बहस करे। यही से आया किताब और सुन्नत में वैसे उसको बहस नहीं करना, तकरार नहीं करना। जो कुछ अल्लाह ने उनको क्लियर करके बताया उसको छोड़ो, ऐसे उनका मसला है। दुनिया थे, आज तक उनकी तारीफ पढ़ते हैं ठीक हो जाता है।
اللہ کا نیک بندہ سچا بندہ دنیا کے اندر افضل ترین لوگوں میں سے علم کے اندر بھی تقویٰ کے اندر بھی سب محمدی مذہب ہو مالکی مذہب ہو شافعی مذہب ہو حنفی مذہب سب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرتے ہیں اور ان کے قربانی کو سراہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دین کے اندر کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں مختصر اصول السنہ ایک رسالہ ہے، ان کے شاگردوں نے کو سنا اور شرح کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ تو میں نے اپنا استاد سے انہوں نے اپنے امام احمد بن حنبل علیہ سے یہ رسالہ سنا، یہ بکلیٹ سنا، اس کے اندر دین کی حفاظت کے لیے، دین پر قائم کرنے کے لیے دین کی اہم باتیں کیا ہے، جن کو اصول سننا کرتے ہیں وہ کیا ہے، ان کا بیان یہاں کرتے ہیں کہ ہم کو دین کیسے سیکھنا چاہیے، دین سیکھنے کے لیے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ بھی کیسے ہیں، بہت بڑے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں صاحب احترام کے درمیان آپس میں جو اختلافات جھگڑے ہوئے اپنی زبان کو بچانا چاہیے، اس سے زیادہ ہم کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا بولتے تھے، لیکن کیا جھگڑے ہوئے اگلے بچہ کو بتانے پڑے گے، میرا چلیے حضرت معاویہ میں کیا جھگڑا ہوا، فلاں میں کیا جھگڑا ہوا، بتانے پڑے گی۔ تو ایسے کچھ باتیں آتی ہیں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ بتانا پڑتا ہے، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آئندہ سے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہلا تو ایک تو دیکھ لو شریف اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے نیک آدمی تھے، پھر ان کی کتاب کی قدر ہوتی ہے، ان کی باتوں کی قدر ہوتی ہے۔ ایسے بڑے علماء کرام بھی گزرے ہیں جو ہمارے بہت بڑے نمونہ رہے ہیں استقامت کے اندر، سچائی کے اندر، دین کے اندر جو فکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ سب باتیں جب ہمارے ذہن میں رہیں گی تو ان کی باتوں کی جو قدر ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے فکر آپ